بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، سیاست کے سلطان کی واپسی ہوئی ہے اور آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، کیونکہ میاں نواز شریف 4 سال کے بعد وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور لاہور کا ایک بدلا ہوا منظر، ایک بدلا ہوا مزاج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آج لاہور سڑکوں پر ہے اور اپنے قائد کا استقبال کر رہا ہے۔ ہر طرف ایک نعرے کی گونج میں نے جو سنی ہے وہ یہ ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی۔ تو جناب، یہ نیازی کا شو مکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا شو لگنے جا رہا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور مینار پاکستان پر آنکھوں دیکھا احوال آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل سے شیئر کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ آج چونکہ میاں نواز شریف کی واپسی کا دن ہے، ان کا جہاز لاہور میں لینڈ کر چکا ہے اور شیڈول کے مطابق میاں نواز شریف اب سے کچھ دیر کے بعد لاہور کا جو جلسہ ہے یعنی کہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اس جلسے کے حوالے سے بہت تیاریاں کی ہیں، بڑا منظم جلسہ جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے۔ یہاں پہ کارکنوں کے بیٹھنے کے لیے ایک وسیع جو رقبہ ہے اس کو کورڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ وہاں پہ کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے مینار پاکستان میں جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہوں یا کسی اور سیاسی جماعت کے، ایون کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی جلسہ منعقد کیا گیا تھا، لیکن اس وقت مینار پاکستان گراؤنڈ کا اتنا ایریا جو ہے اس کو کور نہیں کیا گیا تھا جتنا اس بار کور کیا گیا ہے۔ اب جس وقت میں نے یہ وزٹ کیا، آج کا وزٹ جو ہے وہ ایک بار پھر امداد علی سمرو صاحب میرے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب گوہر بٹ صاحب، اور ہم تینوں نے آج جو ہے وہاں پہ کافی وقت گزارا، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیاسی مزاج ہے اس کو بھی جانچنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے بھی کافی اچھے انتظامات ہیں، لیکن جلسہ جو ہے وہ تقریباً کوئی رات 8 بجے کے قریب شروع ہوگا، یعنی کہ شروع ہونے سے مراد ہے کہ میاں نواز شریف جب پہنچیں گے وہ جلسے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ لیکن ابھی ہی اس وقت ہی تقریباً کوئی 3 بجے کے قریب جلسہ گاہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ مکمل طور پہ بھر چکا ہے اور جلسہ گاہ سے باہر مینار پاکستان کے اطراف میں چاروں طرف لوگ ہی لوگ ہیں جو کہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس وقت بالکل جو فرنٹ لائنز ہیں وہ ہاف تک جو جلسہ گاہ بھری ہوئی ہے، مکمل پیک ہے، وہاں پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ سندھ کے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا سے لوگوں کی بڑی تعداد دیکھنے میں آئی ہے، گلگت بلتستان سے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب سے لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت جو جلسہ گاہ کے اندر اور باہر کے منظر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے بننے والے تمام ریکارڈ آج ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ اگر اس وقت یہ منظر ہے کہ جب جلسہ گاہ بھی بھر چکی ہے، جب جلسہ گاہ کے باہر سڑک پر جو ہے وہ لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، اگر آپ جلسہ گاہ کے باہر آئیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں تو جو شاہدارہ کی طرف راستہ ہے وہاں سے بھی قافلے آ رہے ہیں، اسی طرح لاہور شہر کے اندر سے جو داتا دربار کی طرف سے راستہ آ رہا ہے وہاں سے بھی قافلے آ رہے ہیں، اسی طرح ایک تیسرا راستہ جو کہ اسٹیشن کی طرف سے آ رہا ہے وہاں سے بھی قافلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ابھی ان قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کارکنوں چونکہ پارکنگ ایریاز میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور وہاں سے کافی لمبی جو ہے وہ پیدل ڈرائیو ہے، اس کے بعد پیدل چلتے ہوئے یہاں تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور سایہ دار جہاں جہاں پہ ان کو سایہ مل رہا ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک بڑے جشن کا سماں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ وہ لوگ سیاسی کارکن نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے تھے وہ ایک ڈسپلنڈ قسم کے جلسے جیسے لوگوں کو زبردستی لایا گیا ہو، جس طرح یہاں پہ پہلے ایک جلسہ تھا 2011 میں جو ہوا تھا، آئی تھنک 30 ستمبر 2011 میں، اس میں میرا خیال ہے کہ جس طرح لوگوں کو لایا گیا تھا وہ سب جانتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے۔ لیکن آج کا جلسہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب اب تبدیلی کی ہوا چل چکی ہے، اور وہاں پہ ایک بات جو بار بار سننے کو مل رہی ہے کہ لوگوں کے لیے امید کا مظہر جو ہے وہ میاں نواز شریف ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے آنے کے بعد ان کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی، کیونکہ پاکستان پر دنیا کا اعتماد بھی بڑھے گا، پاکستان پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بڑھے گا اور پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی۔ میاں نواز شریف نے اس سے پہلے بھی پاکستان کو مسائل کی جو دلدل ہے اس سے نکالا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ اس میں کامیاب ہوں گے، یعنی کہ وہ کافی پر امید ہیں، اور مسلم لیگ نون نے بھی اسے امید پاکستان کا نام دیا ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف کی واپسی کو امید پاکستان کہا جا رہا ہے، اور یہی ان کے کارکنان جو ہے امید رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے آنے سے ایک بدلا ہوا پاکستان، وہ تبدیلی والا پاکستان نہیں جس میں غریب عوام کی جو زندگیاں ہیں وہ اجیرن بنا دی گئیں، وہ نہیں، بلکہ اب ان کا خیال یہ ہے، ان کی امید یہ ہے
کہ میاں نواز شریف کے آنے سے ایک بار پھر پاکستان میں معاشی انقلاب آئے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اب جب تقریر کریں گے، اور خدشہ یہ ہے کہ وہ اس تقریر میں کیا کیا باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف کا اگر فوکس جو ہے وہ معیشت ہے، تو پھر میں نے اس سے پہلے ویلوگز میں کہا ہے کہ پھر وہ جو انتقامی معاملات ہیں، یعنی کہ لوگوں کے احتساب کی اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس کا کیا بنے گا۔ تو میں نے آپ کو خبر پہلے بھی دی تھی، آج دوبارہ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جناب میاں نواز شریف نے یہ جو دبئی میں ملاقات ہوئی ہیں کل، ان میں بھی یہ واضح طور پہ یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کرنی، اور نہ ہی اب خود کو ان معاملات میں الجھانا ہے، بلکہ پاکستان کو معاشی ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کے معاشی پرابلمز ہیں، یعنی کہ وہ جو مہنگائی ہے اس کو کم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بجلی کی اتنی جو زیادہ قیمت بڑھی ہے اس کو کم دیکھنا چاہتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی چاہتے ہیں۔ تو جو فوکس ہوگا وہ جلد از جلد عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے جسے میاں نواز شریف نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور ان کی واپسی کے ساتھ ساتھ جو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم، یعنی کہ چوتھی مرتبہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہیں، جس کی اپنے میں بہت سارے ویلوگز میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میاں نواز شریف ہی مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو 9 ستمبر سے لے کے آج تک مختلف خبروں میں ان کے حوالہ جات بھی دیے ہیں۔ میاں نواز شریف کی واپسی کی خبر بھی ہم نے اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ 9 ستمبر کو شیئر کی تھی کہ یہ فیصلہ میاں نواز شریف نے کیا ہے کہ وہ واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی میرے کچھ دوستوں نے کچھ نے مجھے پرسنل جو واٹس ایپ کے ذریعے میسج کیے، کچھ نے کال وغیرہ کی، ویسے بھی کہیں اگر ہم بیٹھے گپ شپ ہوتی نہیں تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ میاں نواز شریف نہیں آئیں گے۔ تو ان سب دوستوں کے نام نہیں لیتا میں، ایک دو سے میری صبح بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ساڈا نام نہیں لینا، تو جناب میں ان کے نام نہیں لے رہا، لیکن ان سب کے لیے پیغام ہے کہ جناب یاد کر لیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 21 اکتوبر کا دن بھی آئے گا اور میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج 21 اکتوبر ہے، میاں نواز شریف لاہور میں لینڈ کر چکے ہیں، ان کا طیارہ بھی آ چکا ہے، وہ بھی آ چکے ہیں، ان کے استقبال کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں، اور جیسا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، مسلم لیگ نون کا ورکر نکلے گا اور اصل پولیٹیکل فورس آپ کو نظر آئے گی، تو آج وہ پولیٹیکل فورس نظر بھی آ رہی ہے۔ میاں نواز شریف واپس بھی آ چکے ہیں، اور اب خبر میں آپ کو یہ بھی دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بھی ہوں گے، اور میاں نواز شریف جیل میں جانے کے لیے نہیں آئے، میاں نواز شریف اس ملک کی قسمت بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ انتخابی مہم کو لیڈ بھی کریں گے، مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کو لے کے چلیں گے، اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ ایک ایجنڈا دیں گے، اور اگلی حکومت میں اس ایجنڈے پر عمل درآمد بھی کریں گے۔ اور اس کا اشارہ آج آپ کو مل بھی گیا ہے کہ وہ جب اسلام آباد لینڈ کیا، میں نے کل یہ خبر بریک کی تھی اور بتایا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ میاں نواز شریف کے پلان میں کوئی چینج نہیں ہوا، میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کا طیارہ پہلے اسلام آباد میں لینڈ کرے گا، پھر اس کے بعد لاہور آئے گا، اور لینڈ کرنے کی وجہ جو ہے، ہاں وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، آج بھی کچھ اہم ملاقات ہوئی ہیں، اب ان میں کیا باتیں ہوئی ہیں وہ ابھی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ پاس کی تھی پہلے کہ میاں نواز شریف کا وہاں پہ آنا ضروری اس لیے ہے کہ انہوں نے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، یعنی کہ عدالتوں میں ان کے جو میٹرز ہیں ان کو جو وہاں سے ریلیف ملا ہے اس کے مطابق انہوں نے بائیو میٹرک کروانا ہے، اسی طرح ان کے ضمانتیوں نے بھی وہاں پہ وہ سین انگوٹھے وغیرہ ہونے ہوتے ہیں نا، میاں صاحب کے بھی ہونے تھے، تو یہ پروسیس کرنا ضروری تھا، اور اس کے لیے ان کا اسلام آباد کی حدود میں ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام آباد پولیس جو ہے اس نے اس پہ عمل درآمد کروانا تھا۔ اسلام آباد کی جو جوڈیشری ہے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا وہاں کی ماتحت عدلیہ، ان کے اہلکاروں نے اس پر عمل درآمد کروانا تھا، تو لہٰذا اسلام آباد کی حدود میں میاں صاحب کا ہونا ضروری تھا، تو یہ جو قانونی تقاضا تھا اس کو پورا کیا گیا، اور طیارہ پہلے اسلام آباد گیا، اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کے سیاسی قلعہ لاہور میں ان کی آمد ہوئی ہے، اور اب جو خطاب ہونے جا رہا ہے وہ خطاب پاکستان کے مستقبل کی سیاست اور پاکستان کی معاشی بحالی جو ہے اس کا تعین ہونے جا رہا ہے، اور آج کا منظر یہ بتا رہا ہے کہ جناب اصل جو سیاسی کھلاڑی ہے وہ میدان میں ہے،
اور جو ارینجمنٹ کر کے جن کو لایا گیا تھا ان کا شو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہاں پہ میں نے نعرہ جو ہے وہ بڑا سنا، بہت سارے لوگوں نے پرسنلی ملاقاتیں بھی کی بٹ صاحب کے ساتھ، امداد سومرو صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ، اور ان سب کا شکریہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا جذبہ بڑا زبردست تھا۔ وہ یہ بات بار بار کر رہے تھے کہ پاکستان تبدیل بھی ہونے جا رہا ہے، اور یہ نعرہ ان کا بڑا زبان سے عام رہا کہ مک گیا تیرا شو نیازی، اڈیالہ بہ کے رو نیازی۔ اب دیکھیں اب ان کا رونا پیٹنا جو ہے وہ کب تک جاری رہتا ہے، اور یہ جو امید ہے، امید پاکستان ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔